جاتا ہے۔ وہ ان بچیوں کو ذہنی طور پر تیار کرتی تھی تاکہ جب انہیں جیفری کے سامنے پیش کیا جائے تو وہ مزاحمت نہ کریں۔ وہ ان معصوم لڑکیوں کو یہ احساس دلاتی تھی کہ جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ نارمل ہے اور یہ ان کے کیریئر کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ ناظرین، ان کا یہ پورا سسٹم ایک منظم کاروبار کی طرح چلتا تھا۔ اکثر لڑکیوں کو ان کے اسکول یا کالج کے دوستوں کے ذریعے پھنسایا جاتا تھا۔ انہیں بتایا جاتا تھا کہ پام بیچ پر ایک بنگلہ ہے جہاں صرف مساج کرنے کے $200 ملتے ہیں۔ اب غریب گھرانوں کی لڑکیوں کے لیے یہ ایک بہت بڑی رقم تھی۔ جب کوئی لڑکی وہاں جاتی تو اسے آہستہ آہستہ مزید غلط کاموں کی طرف دھکیلا جاتا۔ صرف یہی نہیں بلکہ ان لڑکیوں کو یہ لالچ بھی دیا جاتا کہ اگر وہ اپنی کسی اور سہیلی کو وہاں لائیں گی تو انہیں اس پر کمیشن ملے گا۔ یہ ایک طرح کا پیرامڈ سکیم جیسا نیٹ ورک تھا جس میں مظلوم ہی مزید مظلوموں کو لا رہے تھے، اور اس سارے نیٹ ورک کی ٹوریں گلین میکسویل کے ہاتھ میں تھی۔ جب پہلی بار کسی بچی کو ایپسٹین کے پاس لے جایا جاتا تو میکسویل اکثر وہاں موجود رہتی تاکہ بچی کو تسلی رہے کہ ایک اور عورت وہاں موجود ہے، لیکن حقیقت میں وہ اس جرم کی سہولت کار تھی۔ یہ سلسلہ سالوں تک چلتا رہا۔ 2005 میں پہلی بار پولیس نے اس معاملے کی تحقیقات کی تو انہیں ایک پیٹرن نظر آیا۔ تمام متاثرہ لڑکیاں کم عمر تھیں اور غریب گھرانوں سے تعلق رکھتی تھیں، لیکن ایپسٹین کی طاقت اور اثر و رسوخ کی وجہ سے اس وقت اسے بہت معمولی سزا ہوئی اور معاملہ دبا دیا گیا۔ اس دوران گلین میکسویل کا نام بھی بار بار سامنے آیا، لیکن وہ قانونی گرفت سے بچتی رہی۔ تاہم 2018 اور 2019 میں جب می ٹو تحریک نے زور پکڑا اور پرانے کیسز دوبارہ کھلے تو ایپسٹین کے لیے بچنا مشکل ہو گیا۔ اسے گرفتار کر لیا گیا، لیکن جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ گرفتاری کے کچھ ہی ہفتوں بعد جیل کے اندر انتہائی پراسرار حالات میں اس کی موت ہو گئی۔ سرکاری طور پر اسے خودکشی کہا گیا، لیکن دنیا کا ہر ذی شعور انسان جانتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی بڑی کہانی ہو سکتی ہے۔ ناظرین، ایپسٹین کی موت کے بعد دنیا کی نظریں گلین میکسویل پر جم گئیں۔ لوگ جانتے تھے کہ ایپسٹین کے پاس جتنے بھی راز تھے اب وہ صرف اسی خاتون کے سینے میں دفن ہے۔ ایپسٹین کی موت کے بعد گلین میکسویل روپوش ہو گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اب اگلی باری اس کی ہے، لیکن 2020 میں FBI نے اسے ایک خفیہ ٹھکانے سے گرفتار کر لیا۔ اس پر مقدمہ چلا اور عدالتی کارروائی کے دوران یہ ثابت ہو گیا کہ وہ ایپسٹین کی بے گناہ ساتھی نہیں تھی، بلکہ اس نے جان بوجھ کر کم عمر لڑکیوں کی سمگلنگ اور جنسی استحصال میں مرکزی کردار ادا کیا تھا۔ 2022 میں اسے 20 سال قید کی سزا سنائی گئی اور وہ اس وقت بھی جیل میں اپنی سزا کاٹ رہی ہے۔ اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کیا؟